بڑا ہی بار افروز واقعہ درود پاک کی مشہور و معروف کتاب آب کوثر میں بھی لکھا گیا اور بڑی بڑی کتابوں میں علماء نے لکھا. ماجرا آج سے کچھ صدیوں پہلے کا ہے. ایک دوست نے اپنے دوست سے قرض لیا اور وہ قرض تھا 3000 دینار 3000 دینار. ٹائم پورا ہو گیا, قرضہ دینے کی باری آئی تو دوست نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں ابھی قرضہ نہیں لوٹا سکتا. دوسرے دوست نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا کہ ٹھیک ہے اتنے ٹائم بعد دے دینا. وہ ٹائم بھی گزر گیا, اب پیسے لوٹا دو. وہ کہتا اب بھی پیسے نہیں ہیں, میرا بزنس کولیپس ہو گیا ہے, میں برباد ہو گیا ہوں, میں پیسے نہیں دے سکتا. اب اس دوست نے عدالت میں جا کر کیس کر دیا کہ جج صاحب میرے پیسے نہیں دے رہا, میرے پیسے لوٹائیں. اب کیا ہوا, جج نے اس کو بلایا, کہا بھائی پیسے دینے ہیں, کہاں دینے ہیں, کیوں نہیں دیتے, بزنس نہیں ہے کیسے پیسے. تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ 30 days کا ٹائم ہے, ود ان 30 days اگر تم نے پیسے نہیں لوٹائے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے. اب یہ شخص عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ پیسے تو ہے نہیں, 30 دن میں کہاں سے لاؤں گا, سارا بزنس کولیپس ہو گیا, ایوری تھنگ از گون. اب اس نے کیا کیا, اب اس شخص نے کیا کیا, اس نے یہ حدیث پاک کتابوں میں پڑھی ہوگی. علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے حدیث پڑھی ہو کہ جب کوئی بندہ مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے, کیونکہ جو درود پڑھتا ہے وہ درود پاک مصیبت اور پریشانیوں کو لے جاتا. اب اس بندے نے کیا کیا, کمال کیا کہ وہ ڈیلی صبح سے شام درود پاک پڑھتے رہے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 10 دن گزرے, 20 دن گزر گئے, کتابوں میں لکھا 27 دن گزر گئے, 28ویں رات آ گئی. اب درود پڑھتا رہا, ٹائم ختم ہونے والا ہے, عدالت میں پیش ہونا ہے پیمنٹ کرنے کے لیے. خواب میں اس بندے کو ایک آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے. یہ بندہ صبح اٹھا سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی, اور کسی آواز پر تو میں کسی کے پاس نہیں جا سکتا. 28واں دن بھی گزر گیا درود پاک پڑھتے ہوئے. 28ویں دن کے بعد 29ویں رات آئی, اور جب 29ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئی, قسمت جاگ اٹھی. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. یہ بندہ جب صبح اٹھا تو ویری فریش, آقا کی زیارت ہو گئی. مگر پھر خیال آیا کہ نبی پاک نے فرما تو دیا ہے کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ, ٹھیک ہے وہ منسٹر بھی ہے, وہ مدد کر بھی دے گا, لیکن اگر اس نے کوئی پروف مانگا تو میرے پاس کیا پروف ہوگا کہ نبی پاک کی مجھے زیارت ہوئی ہے. کوئی بھی آ کر کہہ دے کہ مجھے آقا کی زیارت ہوئی ہے, تمہارے پاس بھیجا ہے, مدد کرو. اٹس ناٹ ایزی. 30th نائٹ آ گئی, 29واں دن گزرا, اسی تذبذب میں, اسی ہیزیٹیشن میں, جاؤں نہ جاؤں, جاؤں نہ جاؤں. آخری رات درود پڑھتے پڑھتے سویا, آقا پھر خواب میں تشریف لایا. اب نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا ڈیٹ جو ہے, تمہارا قرض جو ہے ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا جاتا, مگر میرے پاس کوئی پروف بھی تو ہونا, کوئی نشانی تو ہو, میں کیا کہوں گا اس کو کہ نبی پاک نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, اس کو جا کر کہنا کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں, یہ راز آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے, اور کوئی نہیں جانتا. اس وزیر کو جا کر یہ بتانا. اب یہ صبح وزیر کے پاس پہنچ گیا. یاد رہے یہ وہی دن ہے کہ جس دن اسے عدالت میں جا کر پیش ہونا ہے. وہی مارننگ وزیر کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضور میں آپ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ میسج لایا. وزیر نے کہا اچھا بتاؤ کس کا میسج لایا. کہا نبی پاک کا پیغام. کہا اچھا, پیارے آقا علیہ السلام کا پیغام لایا ہو, کوئی دلیل, کوئی ایویڈنس, کوئی پروف. کہتے ہیں ہاں خالی نہیں آیا, آقا نے دلیل بھی دی ہے. پروف یہ ہے کہ آپ روزانہ 5000 ٹائمز 5000 بار درود فجر کے بعد پڑھتے ہیں. جب تک آپ کے 5000 درود نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے, اور یہ راز اونلی آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. وزیر تو اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا. یہ واقعی وہ اس کا راز تھا کہ وہی جانتا تھا. مرحبا یا رسول اللہ کا اس نے نعرہ لگایا. کہیے کیا حکم ہے.
تو حضور مجھ پر 3000 دینار کا قرض ہے، آج آخری دن ہے، اگر آج میں نے جا کر عدالت میں یہ پیسے جمع نہ کرائے تو مجھے گرفتاری دینی پڑے گی۔ اور آقا نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا قرض ادا کریں۔ عاشق رسول تھا، نبی پاک کا حکم تھا، اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 دینار لے کر نہیں آیا، وہ 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتا پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم تھا، لبیک یا رسول اللہ، پہلے تو یہ دے دیجیے۔ 3000 آپ میرے گھر آئے، اتنی پیاری خبر سنائی، یہ اس کا تحفہ ہے، اور مزید 3000 لے جائیے، اس سے کوئی کاروبار شروع کیجیے، بچوں کے لیے کوئی کام کاج کیجیے، اور ایک اور وعدہ کر دیجیے کہ زندگی میں اب کبھی بھی آپ کو کوئی کام ہوگا میرے پاس آئیں گے، آئی ایم یور بردر ناؤ، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ دیوانہ خوشی خوشی عدالت پہنچا۔ اچھا، عدالت کا عجیب منظر تھا، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سارے لوگ ادھر یہ سوچ رہے تھے کہ غریب آدمی ہے، پیسے تو تھے نہیں، اس نے آگے آج گرفتاری لینی ہے۔ یہ گیا اور جاتے ہی اس نے جج کے پاس 3000 دینار جمع کرا دیے۔ جج نے کہا پیسے تو بعد میں لیں گے، پہلے بتاؤ آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے کاروبار نہیں، کولیپس ہو گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، اتنے بڑے پیسے 30 دن میں کیسے آ گئے؟ اب اس عاشق رسول نے بڑی عدالت میں اپنا واقعہ سنایا، گویا اس نے، وہ کہتے ہیں نا زبان حال سے نہیں، زبان کار سے نہیں، زبان حال سے کہا ہوگا کہ یہ تو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، ساری بات سنا دی۔ اچھا، اس زمانے کے لوگ کیسے عاشق ہوتے تھے؟ جو جج تھا وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا ڈیورنگ دا کورٹ، عدالت کے دوران، اور واپس 3000 دینار لے کر آیا اور کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ اس نے جج نے وہ پیسے بھی اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب جس نے کیس کیا تھا وہ بھی سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ بھی پیارے آقا کا امتی، غلام، مسلمان، کہتا رکو تو صحیح، مجھے بھی تو بات کرنے دو، اتنا کرم ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کاغذ قلم لائیے میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے قرضہ معاف کر دیا۔ اس بیچارے نے جج صاحب کو کہا جج صاحب 3000 واپس لے لیں، سارا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ جج صاحب نے بھی کمال کی بات کی، فرماتے ہیں کہ جو پیسے نبی پاک کے نام نکالے تھے میں اس کو واپس نہیں لیتا، یہ پیسے بھی تم ہی ساتھ لے جاؤ۔ اب کتابوں میں لکھا کہ وہ بندہ ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا اور آج صبح بچوں کے لیے 12000 دینار لے کر جا رہا۔ یہ ہے درود پاک۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرضے میں ہیں، فیملی پرابلم ہے، واٹ ایور، درود پاک ایک ایسا کام ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، آپ کے قرضے اتر جائیں گے، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، آپ کی بے اولادیاں دور ہوں گی۔ نبی پاک کے نام میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی، مگر آج پرابلم یہ ہے پیچھے اسلامی بھائی، یہ میں نئی باتیں نہیں کر رہا، آپ مسلمان ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ درود پاک کتنا بڑا وظیفہ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری بڑی اکثریت فضول باتوں میں، گپ شپ میں، سوشل میڈیا پر، ٹی وی کے آگے بیٹھ کر گھنٹوں ضائع کر دے گی، مگر درود پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں نکلتا۔ صرف اگر میں آج کے دن کا پوچھوں، ابھی لائیو بھی یہ بیان سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے، اگر سوشل میڈیا کے ناظرین سے پوچھوں، ادھر جو ہم سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہوئے ہیں برسلز، بیلجیم میں، تو اپنے آپ سے بھی ہم پوچھیں کہ آج کے دن، چلے باقی زندگی کو چھوڑ دیں، آج 21 تاریخ ہے نا، آج 21 اپریل کو مارننگ سے لے کر ایوننگ تک میں نے کتنی بار درود پاک پڑھا؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہمارے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہماری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر گزرنے والا دن میری نیکیاں بڑھتی رہیں، ذکر بڑھتا رہے، درود بڑھتے رہے، نمازیں بڑھتی رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، جب ان کا امتحان قریب آتا ہے، ہم سب نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، ٹھیک ہے، اسکول میں، مدرسے میں، جیسے جیسے امتحان قریب آتا گیا ہماری ٹینشن بڑھتی گئی، اور جب 1-2 دن رہ گئے امتحان میں تو رات نیند بھی نہیں آتی تھی، رات بھر تیاری، کیوں؟ ایگزام سر پر ہے۔ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں آج کل، ہمیں اچھا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ پتا ہے
दावत इस्लामी की मैं जब कहीं बयान करने जाता हूँ तो पर्ची कहीं ना कहीं से आ जाती है, हुजूर दुआ कर दे, इम्तिहान हो रहे हैं, अल्लाह कामयाबी दे, तो पता चल जाता है कि आजकल इस मुल्क में इम्तिहान हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को बड़ी टेंशन होती है अपने इम्तिहान की। तो जब दुनिया का इम्तिहान आया तो हमारी टेंशन बढ़ी, नींद उड़ गई, तैयारी की फिक्र। आपको पता है डेली मैं और आप अपने कब्र के इम्तिहान के करीब हो रहे हैं। आज का दिन गुजरा, मैं एक और दिन कब्र के करीब पहुंच गया ना, है ना? लेकिन क्या मेरी तैयारी बढ़ी या मेरी गफलत बढ़ी? अपने आप से पूछिए कि हर गुजरने वाला दिन, अकल तो ये कहती है कि जितना मैं कब्र के करीब हो रहा हूं उतना मेरी आखिरत की तैयारी बढ़नी चाहिए थी, मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है, अफसोस ये है कि हर गुजरने वाला दिन, कभी एक ही दिन का मैं एनालाइज कर लूं ना कि ये दिन गुजरा, नेकियां बढ़ी या गुनाह बढ़े, ऐसा लगता है कि दिन गुजरता है और नाफरमानी में और इजाफा हो जाता है, कुछ और गुनाह बढ़ जाते हैं, कुछ और खताएं बढ़ जाती हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है ये। अल्लाह करे कि मैं और आप अपनी आखिरत की तैयारी की फिक्र करें, दुरूद पाक की कसरत करें, अल्लाह का जिक्र करें, नमाजों की पाबंदी करें, फजूल बातों से बचाएं अपने आप को। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो बयान में मैं टॉपिक जो आज मौजू लेकर आया, ये वन ऑफ द यूनिक टॉपिक है। मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा। आज के दौर में नेकी कमाना बड़ा मुश्किल है। आज के दौर में सवाब करना वाकई बड़ा मुश्किल है। शैतान ऐसे प्लानिंग किए बैठा है कि ना नमाज पढ़ने देता है, को नमाज पढ़ ले तो उसको रोजा नहीं रखने देता, रोजा रख ले तो सदका से रोकता है, ज़कात से रोकता है, अच्छा नेकियां कर ले तो बुराइयों में भी लगा देता है, बेहयाइयों में लगा देता है। नौजवान नस्ल आज बड़ी मुश्किल है, उसको जनाब मस्जिद की तरफ नहीं आते। लेकिन आज मैं तस्वीर का एक और रुख आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि सिर्फ नेकियां करना ही जरूरी नहीं है। अव्वल तो पहले नेकियां करनी है, लेकिन उसके बाद हमें अपनी नेकियों की हिफाजत भी करनी है। शैतान जो है ना, उसके बारे में समझो, ये इतना खतरनाक दुश्मन है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ओपन एनिमी। अब मैं आज इसकी कुछ वार आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक वाकया सुनाता हूँ ताकि अंदाजा हो कि आज मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये कितनी बड़ी महरूमी वाली बात है अगर हम इसको नहीं समझेंगे और शैतान से अपने आप को सिक्योर नहीं करेंगे। एक शख्स है, जरा इमेजिन करें, उसने प्लान किया कि मेरी बच्ची अभी छोटी है और इसकी शादी में अभी 15 साल लगेंगे और जब शादी करूंगा तो मुझे अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। तो उस शख्स ने क्या किया, एक बड़ा सा बॉक्स बनाया घर में लकड़ी का और रोजाना अपनी आमदनी में से, आप चूंकि यूरोप में है तो समझना आसान होगा, 10 यूरो डालने लगा। डेली 10 यूरो। थोड़े बहुत पैसे बचते तो फिर मजीद 50 यूरो डाल देता। और कभी कभी उसका शॉपिंग का जी चाहता, कभी उसको कोई परचेज करने को जी चाहता, रेस्टोरेंट में जाने को जी चाहता। वो कहता नहीं यार, बच्ची को शादी के लिए आज रेस्टोरेंट में जाके 50 यूरो खर्च करने से बेहतर है मैं बॉक्स में 50 यूरो डाल देता हूँ। 15 साल तक वो डब्बा भरता रहा। आफ्टर 15 ईयर्स बच्ची भी बड़ी हो गई। अब उसने सोचा कि वक्त आ गया है, ये बॉक्स खोलूंगा, अच्छी खासी अमाउंट जमा हो गई होगी, बच्ची की शादी धूमधाम से करूंगा। बॉक्स खोला और उसका कलेजा बैठ गया, उसका दिल बैठ गया ये देखकर कि उस बॉक्स में एक सुराख रह गया था। उस सुराख से दीमक दाखिल हुई और उसके सारे पैसों को, सारे नोटों को वो दीमक खा गया। जरा इमेजिन कीजिएगा, आप अपने आप को उस जगह रखकर सोचें कि आफ्टर लॉन्ग 15 ईयर्स स्ट्रगल, 15 साल के बाद अगर कोई सारी कमाई को देखे और वो सारी कमाई वैनिश, खत्म हो जाए तो अफसोस कितना होगा? ज्यादा होगा ना। अब मैं आपको इससे बड़ा अफसोस बताता हूं कि एक शख्स नमाजें पढ़े, यूरोप की सर्द रातों में ठंडे पानी से वुजू करके फजर पढ़े, यूरोप के गर्म दिनों में लंबे लंबे बेचारा रोजे भी रखे, शैतान बड़ा वरगलाए मगर पूरी ज़कात दे, सदका और खैरात भी दे, हज भी कर ले, उम्रे भी कर ले, और अब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश हो और उसको उम्मीद हो कि मैंने इतनी नेकियां की हैं, अल्लाह के करम से आज रिवॉर्ड मिलेगा, आज अजर मिलेगा, और क़यामत के दिन उसे कह दिया जाए कि तुम्हारे नामाए अमाल में कुछ भी नहीं है, जीरो। मुझे बताओ उसको कितना अफसोस होगा।
دنیا میں 15 سال کی کمائی ضائع ہو جائے. ہم میں سے کئیوں کی ہوئی ہے زندگی میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا بزنس کولیپس ہو جاتا ہے, بندہ زیرو ہو جاتا ہے, مگر ابھی زندگی باقی ہے, پھر اسٹرگل کرتے ہیں, اللہ کی رحمت سے کئی لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر اگر قیامت کے دن کسی کو یہ کہہ دیا گیا نا کہ تمہارے نمازیں, روزے, حج کچھ بھی قبول نہیں ہے, پھر کدھر جائیں گے؟ اب تھوڑی دوبارہ زندگی ملے گی کہ یا اللہ پھر بھیج دے, نمازیں پڑھ لوں, روزے رکھ لوں, زیرو, ڈیلیٹ. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ ساری نیکیاں برباد کیسے ہو سکتی ہیں؟ آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کے ذریعے, اپنی بات نہیں کروں گا, قرآن اور حدیث کے ذریعے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کام جو اعمال برباد کر دیتے ہیں, وہ غلطیاں جو اعمال کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا, اور نہیں پتا اس لیے نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور وہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں. ویسے تو اس کی بڑی لسٹ ہے, مگر آج میں 3-4 باتیں بتانا چاہوں گا جو بڑی ریلیونٹ ہے ہماری اس کمیونٹی سے. ہم سب سے پہلی غلطی, سب سے پہلا وہ کام جو آپ کے تمام اعمال کو ڈیلیٹ کر دے گا, ختم کر سکتا ہے, وہ ہے بندے کا ایمان سے خارج ہو جانا. اگر کسی کا ایمان ہی چھن گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچانا. بڑی اچھی بات, ہمارے بزنس مین بیٹھے ہیں, جب میں پرتگال میں تھا مجھے سیکھنے کو ملی. زندگی بھر سے میں سفر کر رہا ہوں لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا. انہوں نے کہا پاسپورٹ کا مطلب کیا ہے. پاسپورٹ تو ہم سمجھتے ہیں ڈاکیومنٹ ہے because to travel to any country, لیکن بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پورٹ کو پاس کرنا, کسی بھی ملک میں داخل ہونے کے اس پاس کو پاسپورٹ کہتے ہیں. لیکن اگر جنت میں جانا ہے نا تو جنت میں جانے کا پاسپورٹ یہی ہے کہ آپ ایمان والے ہو. اگر مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کا تو چانس ہی نہیں ہے نا جنت میں جانے کا. لیکن بعض لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں, گرانٹڈ لیتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان پیدا ہوئے تو مسلمان ہی مریں گے, اب کیا مسئلہ ہے, اب تو مسلمان ہو گئے نا, ایمان والے ہو گئے. یہ سب سے بڑی ہماری بے وقوفی ہے. آج اس کو ذرا سمجھیے گا. اس دنیا میں اس وقت the most growing religion on earth, ساری کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے. اللہ اور برکت دیتا. لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, یہ سمجھیے بات. کوئی یہ سمجھ لے کہ جناب غیر مسلم تو مسلمان ہو سکتا ہے, معاذ اللہ مسلمان کافر نہیں ہو سکتا. جناب مسلمان بھی ایمان سے خارج ہو سکتا ہے. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں, اس کا مضمون ہے ابن آدم 4 طبقات پر پیدا کیے گئے. There are 4 categories of human beings. سمجھو آپ, آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے, غیر مسلم ہی رہے اور غیر مسلم ہی انتقال کر گئے. بہت بڑی تعداد ہے ایسی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوتی ہے, کفر پر ہی جیتے ہیں اور اسی پر انتقال ہو جاتا ہے. سیکنڈ کیٹیگری پیارے آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, مسلمان زندگی گزاری اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس کیٹیگری میں. نبی یہ بات فرماتے ہیں تیسری کیٹیگری وہ ہے جو کفر پر پیدا ہوئے, غیر مسلم ہی لائف گزاری مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل گیا اور وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے. بہت بڑی تعداد ہے نا. آپ بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ غیر مسلم ہوتے مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن واقعہ نہیں بھولتا, جب بھی یہ بیان کرتا ہوں مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے. ہانگ کانگ کی بات ہے. ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے ہانگ کانگ میں ایک ہاسپٹل میں گئے. جب اس ہاسپٹل میں گئے تو ایک بڑا بوڑھا سا شخص تھا. ہمارے بھائی تو کسی مسلمان کی عیادت کرنے گئے, مریض کو دیکھنے گئے تھے. وہاں ایک بوڑھا بندہ بیٹھا تھا, بڑا بوڑھا 70 ایئرز سے اولڈ. اس نے دعوت اسلامی والوں کو بلایا, داڑھی تھی, ماما تھا. کہا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں. تو کیوں آئے ہیں؟ کہا ہمارا بھائی بیمار تھا اس کو دیکھنے آئے. تھوڑے سے اس نے اسلام کے بارے میں سوالات کیے. ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا اور کوشش کی کہ وہ بستر پر کلمہ پڑھ لے. یقین کریں اس بندے نے تھوڑی دیر کے بعد اسلام قبول کر لیا اور اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. آپ سوچیں اس کے نصیب میں ایمان تھا, بستر پر اس کو ایمان مل گیا. اللہ نے اس کے نصیب میں ساری زندگی کفر پر گزری مگر ایمان لکھا تھا. لاسٹ بریتھ میں, آخری سانسوں میں اس کے کلمے کی توفیق نصیب ہو گئی. لیکن اب جو 4th کیٹیگری نبی پاک نے بیان کی ہے نا, دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ. یہ فیئرفل ہے, اس سے ڈرنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کچھ لوگ ایمان پر پیدا ہوئے, ایمان والی زندگی گزاریں گے مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا. اب
اب اگر میں اور آپ کیا ہم کو گارنٹی لے کر آئے کہ ہم جناب ایمان پہ ہی دنیا سے جائیں گے؟ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. جیسا خاتمہ اگر ایمان والا خاتمہ ہوا تو اعمال قبول ہے نا. آپ نے حج کیے، عمرے کیے، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، خاتمہ ہی اللہ نہ کرے ایمان پر نہیں ہوا تو پھر کچھ نہیں بچے گا، سارا زیرو، ڈیلیٹڈ. Now we will talk about the reasons. آپ غور کرتے ہیں، پہلے یہ کلیریفائی کرنا تھا کہ مسلمان بھی غیر مسلم بن سکتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں ریزنز کیا ہے، کیسے. چلیے اب ریزن پر آتے ہیں. سب سے پہلا ریزن جو علماء لکھتے ہیں کہ گناہوں کی جو ہیبٹ ہے، جو عادت ہے، یہ ڈر ہے کہ بندہ جو گناہ کرتا رہتا ہے موت کے وقت شیطان اس کا ایمان چھین لیتا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ روز جو بندہ شیطان کی بات مانتا ہے، شیطان کہتا ہے چھوڑ نماز نہیں پڑھنی، وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. شراب پی لے تو شراب پی لیتا ہے. وہ کہتا ہے بے حیا عورت، بے پردہ عورت جاری رہا، اس کو دیکھ لے وہ دیکھ لیتا ہے. جو ڈیلی شیطان کی مانتا ہے نا، مرتے وقت شیطان، حدیثوں کے الفاظ ہے، مرتے وقت شیطان بندے کے پاس اس کے مرحوم ماں باپ اور مرحوم رشتہ داروں کی شکل پہ آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا مرنے کے بعد پتہ چلا اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، تو کافر ہو جا، غیر مسلم ہو جا، عیسائی ہو جا. اب چونکہ ساری زندگی شیطان کی مانی تھی، ڈر ہے کہ آخری وقت بھی اس کی نہ مانتے. اور جس نے ساری زندگی شیطان سے لڑائی لڑی ہے، وہ کہتا نماز نہ پڑھو، نماز پڑھتا تھا. حرام نہیں کما، وہ حرام کما، وہ حرام نہیں کماتا تھا. وہ شراب کو چھوڑتا رہا، وہ بے پردگی بے حیائی کو بچتا رہا. اب آخری وقت شیطان کوشش کرے گا مگر اللہ کی رحمت سے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا. تو ہمیں شیطان سے لڑائی لڑنی ہے، شیطان کے خلاف جانا ہے، تب جا کے ایمان بچنا ہے نا. سیکنڈ، آج کل ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ بدقسمتی سے فلموں میں، گانوں میں، کامیڈی پروگرامز میں ایسے جملے شامل کیے گئے ہیں کہ جس میں معاذ اللہ کفریہ کلمات ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پڑھنے بھی نہیں ہے، علم بھی حاصل نہیں کرتے. تو کبھی اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی فرشتوں کا مذاق ہے. ہم تو جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ. کامیڈین کے ایسے ایسے جملے اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے ان چیزوں کا مذاق بعض اوقات کفر میں لے جاتا ہے. تیسرا پرابلم، یہ جو گانے ہیں، فلموں کے جو گانے ہوتے ہیں، اب مثلا ایک گانے کی ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے گانے پر، ہمیں تو لوگوں نے بتایا تو پتا چلا. شاید کوئی گانا ہے جس کا ایک جملہ ہے کہ پوجا کروں یا سجدہ کروں، بولو تمہیں کیسے چاہوں. اب یہ کیا ہے؟ اپنے محبوب کو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پوجا کروں، تمہیں سجدہ کروں، اور یہ مسلمان گا رہا ہے. تو بتائیے پھر ایمان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ایسے بہت سارے، اب تو روز ہی نئی فلمیں آتی ہیں. تو پلاننگ کے ساتھ کامیڈیز میں، فلموں میں اور گانوں میں ایسے اشعار ڈالے گئے کہ کسی طرح مسلمان ایمان سے باہر ہو جائے. اچھا تو ایسی باتیں کر رہا ہوں نا، شیطان تو ابھی وہ گھر پہ تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا تو بھی یہی ہوگا نا. اب وہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ یار یہ بھائی مولانا صاحب اتنی مشکل بات کر رہے ہیں، ایسے کیسے ایمان چلا جاتا ہے یار، ایک دو جملوں سے کیا ایمان چلا جائے گا؟ اگر آپ کو اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا یار 2-3 باتیں کر رہی تو کیا ایمان 50 سال سے مسلمان ہوں، ایک جملے سے ایمان سے خارج ہو جاؤں گا. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہی شیطان کا وار لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. ایک جملے سے مجھے بتاؤ، وہ 70 سالہ ہانگ کانگ میں جو کافر تھا اس نے کیا کیا تھا؟ ایک جملہ ہی تو کلمہ طیبہ کا پڑھا تھا نا. ایک غیر مسلم 70 سال کفر پر رہے، ایک بار صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھ لے، اللہ اسے ایمان عطا فرما دیتا ہے. بالکل اسی طرح ایک مسلمان 70 سال ایمان والا رہے، ایک جملہ کفر والا بول دے، ایک اللہ کی بے ادبی ہو جائے، ایک اسلام کی بے ادبی اور ایسی بے ادبی ہو جو کفر پر مبنی ہو، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری چیزیں منہ پر مار دی جاتی ہیں. مجھے بتاؤ نا شیطان نے کیا کیا تھا؟ ایک ہی بات تو نہیں مانی تھی اللہ کی، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، حالانکہ ساری زندگی سجدے کرتا رہا، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، جنت کا خزانچی بن گیا، مگر رب کی ایک نافرمانی نے ساری عبادتیں برباد کر دی. لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا گیا. تو یہ نہ سمجھے کہ جناب ایک جملہ، بھائی ایک جملے کی کتنی اہمیت ہے. ایک عورت باہر جا رہی ہے، آپ کی غیر ہے، مسلمان عورت ہے، لیکن آپ 2 گواہوں کے سامنے بٹھا کر چند جملے کہہ دیں تو وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے. چند جملوں سے نکاح میں آ گئی نا، غیر عورت تھی، اور یہی عورت 40 سال تک آپ کے نکاح میں رہے، آپ کے بچوں کی ماں بن جائے.
और 3 जुमले बोल दें तो वही औरत गायब हो जाती है। जिंदगी बदल गई ना। वो औरत जो 40 साल से साथ थी, अब सिर्फ 3 जुमले आपने बोले, वो औरत आपकी मनकूहा, आपकी बीवी, बल्कि पर्दा हो गया बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जबान जो है, इसके चंद बोल आपको जन्नत में पहुंचा सकते हैं। और यही जबान की बेएहतियाती आपकी सारी नेकियां, अल्लाह ना करे बर्बाद करके जहन्नम के घड़े में गिरा सकते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। मैं आज पता क्या कहने आया, आज हमारे पास आज दोपहर को इस्लाम भाई आए थे और हमारा एक तरबियत इज्तिमा था, मुझे बताया फ्रांस से भी कुछ लोग आए थे। आपके यहाँ उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ के कुछ डॉक्यूमेंट को ले गया, लेकिन एक तकलीफ हुई ना उनको। हमने कहा आपको अपनी गाड़ी में सामान संभालना चाहिए था। हम क्या करते हैं, जितनी कीमती चीज है उतना ख्याल रखते हैं। पैसे थोड़े हो तो जेब में रखते हैं, ज्यादा हो तो बैंक में रखते हैं, और ज्यादा हो तो लॉकर में रखते हैं। गाड़ी नॉर्मल हो तो बार पार कर देते हैं, लेकिन कोई रोज राज में आया हो तो ड्राइवर भी साथ लाएगा, भाई तू गाड़ी के पास ही खड़े रहना, शीशा भी इसका रहेगा तो शीशा भी पता नहीं कितने हजार यूरो का होगा। जितनी महंगी चीज उतनी हिफाजत का इंतजाम। मैं आपसे पूछता हूं, एक मुसलमान के पास सबसे कीमती चीज क्या है? वो ईमान है। मुझे बताओ उसकी हिफाजत के लिए क्या किया? किससे पूछा कि बताओ भाई वो कौन सा अमल है जो ईमान को बर्बाद कर देगा? लेकिन आज किसी को फिक्र ही नहीं। तो पहली बात, अगर ईमान बर्बाद हो गया तो अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। सो बी केयरफुल। अब मैं आपको नबी पाक की दुआ बताता हूं। हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आए, क्या ये नई बात लेकर आ गए? इतने साल से हम मौलाना साहब को सुनते रहते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा कि ईमान चला जाएगा, ये डरा क्यों रहे? मैं नई बात नहीं लाया, तवज्जो दिला रहा हूं। अल्लाह के हबीब की तो बड़ी मशहूर दुआ है। अल्लाह के हबीब दुआ करते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट दुआ। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। मेरे आका ये दुआ करते हैं। अब जरा सोचिए नबी पाक का मकाम क्या है। उनके सदके हमें ईमान मिला ना। आजकल एक नाथ सारे बच्चे पढ़ते हैं, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। आका के सदके में दीन मिला है, मगर वो दुआ करते या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तो इससे क्या सीखने को मिला कि अल्लाह के हबीब मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि देखो दुआ करना, अल्लाह दिल ना फेर दे, कहीं ईमान ही ना चला जाए। तो ये दुआ भी याद करें और पढ़ते रहा करें, फिक्र करें, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखिए। ये हो गई पहली बात। ठीक है, कॉमेडीज में, फिल्मों के गानों में, इन चक्करों में न जाओ, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, क़यामत के दिन मुंह पे मार दिया जाए कि तुम्हारे पास तो ईमान ही नहीं है, तुम्हारी नमाजें कैसे कबूल होगी। अब चले जनाब, ईमान बचा गए, इसके बाद भी कोई काम है? जी जनाब, इसके बाद एक ऐसी गलती हम करते हैं, और वो गलती है, अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्टेंटेशन, रियाकारी, दिखलावा। नेकी कर रहे मगर लोगों के लिए कर रहे हैं। लोग जरा देखें कि मैं कैसा नमाजी हूं, मैं कितने रोजे रखता हूं, मैं कितनी जनाब सदका चैरिटी करता हूं। याद रखें नीचे इस्लामी भाई, ये वो मिस्टेक है। शैतान इतना मरदूद है, पहले इसने कोशिश की कि आप नमाज ना पढ़े, पहले कोशिश की आप रोजे ना रखें, पहले कोशिश की आप गलत काम में पड़ जाए। आपने हरा दिया शैतान को, नमाजें पढ़ ली। अब दूसरा बार उसने क्या किया कि उसने कहा कि इसकी ये सारी नेकियां जो है लोगों को बताना शुरू करें। इसको जरा समझिएगा ये कितना डेंजरस है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले एक शहीद को लाया जाएगा। हदीस का मज़मून है। और अल्लाह उससे कहेगा कि मैंने तुझे इतनी इतनी नेमत दे दी, बता तूने क्या किया? वो कहेगा, या अल्लाह मैंने तो सदका किया, मैं तो तेरी राह में लड़ते लड़ते जान दे दी, इससे
فرشتوں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں۔ تیسرے نمبر پر ایک قرآن کے عالم کو، علم سیکھنے والے اور سکھانے والے کو لایا جائے گا۔ ذرا سوچئے، یہ صرف پیسے والوں کے لیے ڈرنا نہیں ہے، عام مولویوں کو بھی ڈرنا ہے، علماء کو بھی ڈرنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قرآن کا علم سکھانے والا لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تمہیں اتنی نعمتیں دی، کہے گا ہاں یا اللہ نعمتیں ملی، تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ تو علم دیتا رہا، میں سکھاتا رہا۔ رب نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سکھایا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قاری کہیں، دنیا میں تیرا نام ہو گیا۔ فرشتوں اس کو اٹھا کر بھی جہنم میں ڈالے۔ ایک حدیث جو ہے نا یہی کافی ہے، اگر سمجھ آ جائے نا کہ آپ سوچ لیجئے کہ میں اور آپ نمازیں کس لیے پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ چیریٹی کس لیے کر رہے ہیں، ہم اور آپ نیکیاں کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب پہلے تو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال، اب یہ آ گیا ہے ہر بندے کو اپنی نیکی اس پہ لگانی ہے۔ کیوں؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں نہ کیجیے، ایک تو ہوتی نہیں نیکیاں، اور ہو گئی تو بس پیٹ میں درد شروع ہو گیا، کسی طرح لوگوں کو بتانا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے تہجد پڑھ لی ہے، تہجد پڑھی، اب اس کو صبح سے ٹینشن ہے یار کہ کسی طرح تو بتاؤ نا دوست کو میں نے رات تہجد پڑھی ہے، کوئی تو بہانہ ڈھونڈو۔ اب کہ یار بس بہت نیند آ رہی ہے یار، کیوں خیریت؟ ابھی سے نیند آ رہی ہے؟ بس وہ الحمدللہ تہجد سے ہو جاتا ہوں نا۔ اچھا وہ سامنے والا کہے گا اچھا تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ کہنا ہاں بس اللہ کا بڑا کرم ہے، میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں۔ بس اب دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ میں تہجد گزار، وہ واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا میسج ڈیلیورڈ، ہمارا کام ہے نیکی ڈیلیورڈ ہو جائے، کسی طرح پتہ چل جائے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ استغفر اللہ، رات فلم دیکھی تھی، کسی کو بتایا صبح اٹھ کے؟ گناہ نہیں بتانا، نیکی بتانی ہے، گناہ بتانا بھی نہیں چاہیے، لیکن کیوں بتانا ہے؟ اگر یہ تہجد اللہ کے لیے پڑھی تھی تو آپ جانے رب جانے نا۔ یاد رکھیے جو ریاکاری کرنے والا ہے نا، حدیث پاک کا مضمون ہے قیامت کے دن وہی ذرا منظر دوبارہ لے آؤ اپنے مائنڈ میں کہ بندہ اپنا باکس کھولے اور کچھ بھی نہ نکلے، یہی بعین ہی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ریاکار اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا، نبی یہ بات فرماتے ہیں جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، اور ان کے پاس اپنا اجر لو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے لیے کیا تھا نا، جاؤ ان سے لے لو۔ کتنی شرمندگی ہوگی قیامت کے دن کہ ساری نمازیں سارے روزے سب ختم، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے۔ ہمارا ایکسپیرینس ہے جس لائن بھائی، میں تو کیونکہ ساری دنیا میں ملتے ہیں، کبھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو 10-15 منٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس 15 منٹ میں وہ اگلا اپنے پچھلے 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ الحمدللہ وہ 92 میں حج بھی کیا تھا، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، مالک نے بڑا کرم کیا، محلے میں ہماری مسجد بن رہی ہے وہ ہم نے بنائی ہے، اور بس بچیوں کی شادیاں بھی کرا دیتے ہیں، رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ بھائی کس نے پوچھا ہے آپ سے؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں اپنی نیکیاں؟ آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے جو آپ 15,000 لوگوں کو بتا چکے ہیں؟ آپ نے آج صبح جھوٹ بولا وہ یاد ہے؟ کل بد نگاہی ہو گئی تھی، آنکھوں نے حرام دیکھا وہ یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکیاں سارے جہان کو بتانا ہے، اور روز گناہ ہو رہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ سوچئے یہ شیطان کا وار ہے، وہ برباد کرنا چاہ رہا ہے میری اور آپ کی نیکی، اور ہم ہیں کہ اس کے واروں میں آ رہے، وہ جو کرواتا ہم کر ہی جا رہے ہیں، لوگوں کو بتائی جا رہے ہیں۔ کیا کریں؟ یہ وہ عمل ہے جو ساری نیکیاں برباد کر سکتا ہے، اور اسی میں قرآن کی آیت سنا پا۔ ایک اور غلطی کرتے ہیں، خاص طور پہ رمضان آ رہا ہے، آپ چیریٹی دیں گے ضرور دیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، غریبوں کی مدد کریں، مگر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا یعنی تکلیف پہنچا کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی مدد کی، ایسے بھی لوگ ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یاد ہے نا قرضہ میں نے دیا تھا، بھول تو نہیں گیا تیری بچی کی شادی کروائی تھی، جس مکان میں رہتا ہوں میں نے دلایا تھا، بیلجیم میں پہلی بار آیا تھا تو پیر میں چپل بھی نہیں تھے، نوکری میں نہیں دی تھی، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ آپ نے ایک بار مدد کر دی اور ہم بار بار اسے جتائیں گے، بار بار ستائیں گے اس کو؟ کبھی نہ کرے ایسا۔ یہ صدقہ خیرات جو آپ نے کیا اللہ کے لیے کیا تھا نا، تو اس کو بھول جائیں، اللہ سے توقع رکھیں کہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ بار بار کسی کو جتا کر اس کے تو دل کے ٹکڑے کر رہے ہو، آپ ذلیل کر رہے ہو اس کو۔
کی مدد کر کے, بلکہ میں تو کئی بار یہ بیان میں بات کرتا ہوں کہ خدا کی قسم جو بھی صدقہ دیتا ہے نا, زکات دیتا ہے, اس زکات بھی دے, صدقہ بھی دے, ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے. اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, ماننے والا نہیں بنایا. تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرے دروازے پر تیرا بندہ آیا اور میں نے اس کو کھانا کھلایا, میں نے اناج دی, میں نے ہیلپ کی, میری اوقات ہی نہیں تھی. کبھی سوچو یار, آپ کو جو فون کرتا ہے, واٹس ایپ کرتا ہے, آپ کے گھر پہ آ کر کوئی کہتا ہے میری بہن بیمار ہے, ماں بیمار ہے, ہاسپٹل کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہے, پاکستان سے آپ کو کوئی میسج کرتا ہے کہ جناب بہن کی شادی ہے, جہیز کا پیسہ نہیں ہے. کیا یہ میں اور آپ نہیں ہو سکتے تھے؟ ہم بھی کسی کے گھر پہ کھڑے ہوتے اور کہتے میری ماں بیمار ہے, ہاسپٹل کے لیے پیسے نہیں, تو ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ ہماری بہن کی شادی ہوتی اور جہیز کے پیسے نہیں ہوتے, ہم کیسے جاتے کسی کے گھر پر؟ سوچو, کیا میں نے اور آپ نے کوئی اللہ کی بڑی فرمانبرداری کر لی ہے جو اتنے پیسے دے دیے اللہ نے؟ ہم نے کیا کمال کیا ہے جو اللہ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے؟ فقط رب کی مہربانی ہے, فقط اللہ کا احسان ہے. چیریٹی دینے والا اترائے گا, چیریٹی دینے والے کا کسی کو احسان جتائے گا؟ ارے وہ تو صدقہ کرے, ساتھ سجدہ بھی کرے. اللہ تیری مہربانی مانگنے والا نہیں بنایا, تو نے مجھے اچھا کھلایا, اچھا پہنایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیرے بندوں کی مدد کرنے والا ہوں, میں دینے والا ہوں. مگر لوگ خرچ بھی کرتے ہیں اور دل بھی توڑتے ہیں, جتاتے ہیں اپنے اس صدقے کو چاہتے ہیں اناؤنس کیا جائے. کیوں دل چاہتا ہے کہ میں صدقہ دوں تو لوگوں کو پتا چلے؟ مسجد میں امام صاحب کو اسپیشلی ریکویسٹ آتی ہے, امام صاحب ذرا اسپیشل والی دعا کرنا کہ فلاں حاجی صاحب نے کولر لگا کے دیے, فلاں نے پنکھے لگا کے دیے, فلاں نے قالین بچھا کے دیے. کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کا اعلان ہوتے؟ دل سے پوچھئے. میں جانوں, میرا رب جانے. میں ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں بیلجیم والوں, اپنے آپ سے پوچھنا, اکیلے میں پوچھنا کہ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. غوث اپنے آپ سے کبھی بیٹھنا کاغذ اور قلم لے کر تو سر شرم سے جھک جائے گا کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا, ہم نے سب بتا دیا, سب بتایا لوگوں کو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں جانوں اور میرا رب جانے. ایک بار فرشتوں میں ڈیبیٹ ہو گئی, اللہ کی سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ ٹھیک ہے, فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ کی سب سے پاورفل جو مخلوق ہے وہ پہاڑ ہے, ماؤنٹینز ہیں. دوسرے نے کہا نہیں, ماؤنٹین واقعی بڑے پاورفل ہے, مگر لوہا جو ہے نا, آئرن, وہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے, آئرن تو پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے. تیسرے نے کہا نہیں, آئرن نہیں ہے, آگ ہے, آگ آئرن کو بھی پگھلا دیتی ہے, لوہا بھی پگھل جاتا ہے. چوتھے نے کہا پانی ہے, پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. چھٹے نے کہا نہیں, آگ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ہوا ہے, ہوا پانی کو بھی بہا کے لے جاتی ہے. کنفیوژن. اللہ سے عرض کی, یا اللہ تو ہی بتا دے تیری سب سے پاورفل, سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے خرچہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہ ہو. سبحان اللہ. دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اس کے لیفٹ ہینڈ کو پتا نہ ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. ہمارے شاید لیفٹ ہینڈ کو پتا نہیں ہوتا, باقی پورے بیلجیم کو پتا ہوتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں بتاتے ہیں لوگ؟ اللہ کے لیے کرو یار, اللہ راضی ہو جائے, یہی حاصل ہے. ورنہ ایسا نہ ہو پورے شہر میں آپ کا شہرہ ہو کہ جناب بڑے سخی ہیں, بڑا جناب مدد کرتے ہیں, بڑے نمازی ہیں, بڑے قاری ہیں, اور قیامت کے دن جائیں تو یہی نہ کہہ دیا جائے کہ بیلجیم نے کہہ دیا تھا, اب جاؤ انہی سے ثواب لو. تو ہم تو مارے گئے نا, ہم تو پھنس جائیں گے. آخری بات, باتیں تو بہت ساری ہیں, میں آخر میں آپ کو ایک کتاب کا نام بھی بتاؤں گا, اس کتاب کا نام نوٹ کر لیں, نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے. میں علی بھائی سے بلکہ گزارش کروں گا کہ یہ لسٹ آج بن جائے, جو لوگ آئے ہیں ان سب کو یہ کتاب اگر فزیکلی نہیں تو ایٹ لیسٹ واٹس ایپ پہ PDF فارمیٹ میں آپ کو بھیجوں گا. ون آف دا بیوٹیفل بک ہے, یقین کریں ہر بندے کو پڑھنی چاہیے. میں نے اسی سے بیان کیا کہ وہ کام جو نیکیاں برباد ہونے ہو کر دیتے ہیں, نیکیاں برباد ہونے والے اعمال, مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری نیکیاں کن چیزوں سے برباد ہوں گی تو بچاؤں گا کیسے. دعوت اسلامی کا یہی کمال ہے کہ ہمیں ہماری حفاظت کے ہمیں احکام بتاتے ہیں. اب ایک بہت برا عمل جو آج ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر میں موجود ہے, ہر فیملی میں نظر آتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ حسد, جیلسی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حدیث کا مضمون ہے حسد سے بچو. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. رات کو دیکھا ہوگا آپ نے, یہاں تو نہیں کرتے ہوں گے ورنہ پنجاب میں اور اپنے وطن میں ہم کرتے تھے,
کہ بھائی لکڑیاں جلائیں سردی میں اور آگ سے ہاتھ تاپ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں لکڑیوں کا کیا بنتا ہے؟ لکڑیاں ختم نا. آپ کے گھر میں آتشدان ہوتے ہیں، فائر کے وہ ہوتے ہیں، تو لکڑیاں تو ختم ہو جاتی ہیں. آقا فرماتے ہیں جس طرح لکڑیاں ختم ایسے نیکیاں ختم. کس چیز سے؟ حسد سے. اچھا ہو سکتا ہے لوگ کہیں نہیں یار حسد تو ہم نہیں کرتے، ہم تو بڑے جناب دل صاف ہے ہمارا. چلے تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں آخر میں، چھوٹا سا ایک لیبورٹری ٹیسٹ، مدری ٹیسٹ. حسد پہلے کہتے ہیں کس کو؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف حسد؟ پہلے یہ سمجھیں. حسد کہتے ہیں کہ بندہ یہ سوچے کسی کو نعمت ملے نا، کوئی اس کو ترقی ملے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، تو دل میں یہ خیال آئے کہ یہ نعمت جو ہے نا اس کو کیوں ملی، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ مجھے مل جائے. یا تو یہ خیال آنا یا یہ خیال ہونا کہ کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے، مجھے نہ بھی ملے نا تو اس کی برباد ہو جائے. یہ حسد ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی میرا سمجھ رہا ہو کہ یار بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں، حرام ہے، مگر میں تو نہیں کرتا حسد، میں تو کسی سے نہیں کرتا. چلے اللہ کرے آپ نہ کرتے ہو، میں بھی نہ کروں، لیکن ایک ٹیسٹ کرتے ہیں. حسد جو ہے نا پہلے تو یہ دیکھ لیں زندگی میں اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے اس سے حسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی. تو اب یہ چیک کریں کہ آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والے، آپ کے پڑوسی، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب اس کو ترقی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے؟ اب چیک کیجئے، خود ہی چیک، بتائیے گا نہیں کسی کو، خود چیک کریں کہ ہاں یار اس کی تو جب بھی کوئی تعریف کرتا ہے نا مجھے بڑا برا لگتا ہے. بندہ کہتا ہے اس کی بات کیوں کر رہے ہو، کوئی اور بات کرو نا یار. جب کسی اس کی بات کرتا ہے نا ہمارے سامنے کہ یار وہ بڑی ترقی کر گیا، اللہ نے اس کو بڑی عزت دے دی، یار کوئی اور بات کرو نا یار، جب دیکھو اسی کی بات کرتے ہو. اٹ مینس آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی تعریف، اس کی ترقی، اس کو عروج مل رہا ہے اور یو آر ان پرابلم. دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. پہلا ٹیسٹ، جب تک ٹیسٹ نہیں کرو گے لیبورٹری سے پھر آپ علاج کیسے کرو گے؟ سیکنڈ ٹیسٹ، جب اسی بندے یا کسی اور بندے کا نقصان ہوتا ہے، یار پتہ چلا اس کی گاڑی لگ گئی، اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، یا اس کے گھر میں طلاق ہو گئی، یا یار اس کا بڑا معاملہ خراب ہو گیا، تو دل میں خوشی اگر ہوتی ہے یار یہ تو بڑا اچھا ہی ہوا ہے، تو یہ بھی حسد ہے. پہلے چیک کر لو کہ زندگی میں کسی سے حسد تو نہیں ہے. آج اتنا برا حال ہے، بتاتا کوئی نہیں ہے، روٹی بھی ساتھ کھاتے ہیں، کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، لیکن ایک دوست کو ترقی مل جائے، گاڑی نہیں لے لے، گھر نیا لے لے، تو دوست الٹی باتیں شروع کر دیتے. اتنا برا حال ہے کہ میں آ کر کوئی کہہ رہا کہ یار میں نے نئی گاڑی لی ہے دیکھو کیسی ہے، تو باہر جائیں گے او ہو بڑی زبردست گاڑی لی ہے، کوئی مٹھائی کب کھلا رہے ہو، جیسے ہی گاڑی لے کے آگے جا کر 2 نمبر کے پیسوں سے لی ہے، سود کے پیسوں سے لی ہوگی گاڑی. اپنے گھر بلائے کوئی ہمیں، وہ گھر جائیں گے، اس کا گھر دیکھیں گے، او ہو ماشاءاللہ کیا فرنیچر ہے، کیا زبردست ڈیکوریشن کی ہے، بریانی بھی کھا کے آ جائیں گے اس کے گھر پہ، باہر نکل کے کہیں گے جناب دنیا کا مال دباتا رہتا ہے اس لیے گھر لے لیا ہے. لیکن کسی نے گھر لیا تمہیں پرابلم، کسی نے گاڑی لی آپ کو ٹینشن، کسی کی ایک دکان سے دوسری دکان ہو گئی، ہمیں ہماری نیند اڑ گئی. یہ حسد واقعی اتنی بری بیماری ہے کہ حسد جیلسی ہے نا، یہ دنیا میں بھی بندہ جلتا ہے، بعد میں تو جلے گا، دنیا میں بھی اس کو نیند نہیں آتی. اور ایک بات اور بڑی گہری بتا رہا ہوں، جو سمجھدار لوگ ہیں میری اس بات کو پک کریں گے. آپ کو پتا ہے حسد کرنے والا اعتراض کس پہ کرتا ہے، آرگیومنٹ کس پہ کر رہا ہے؟ بیسیکلی حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اس کو اعتراض ہے. یا اللہ تو نے اس کو کیوں عزت دی، اس کو کیوں مال دیا، اس کو کیوں ترقی دی؟ ارے میری آپ کی اوقات ہے کہ اللہ پر اعتراض کریں گے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ مالک، وہ خالق. لیکن آج کسی کو شہرت مل جائے ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہماری گلی میں رہتا تھا، اس کو ساری دنیا کیسے جاننے لگ گئی، یہ کتنے مشہور ہو گیا. اچھا حسد صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، حسد خوبصورتی سے ہوتا ہے. کوئی خوبصورت زیادہ ہو پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ اتنا اچھا کیوں دکھتا ہے، اس کا چہرہ اتنا اچھا کیوں، برباد ہو جائے. کسی کی آواز سے حسد ہو جاتا ہے، کسی کی شہرت سے حسد ہو جاتا ہے، کسی کے مال سے حسد ہوتا ہے، بھائی بہن میں حسد ہو جاتا ہے. ایک بہن دوسری 2 بہنیں ہوں، ایک بہن اپنے گھر میں بڑی سخی ہو، اس کی اولاد ہوتی رہے، اور دوسری بہن کی اولاد نہ ہو. شیطان ایسا مردود ہے کہ بہنوں میں حسد ڈال دیتا ہے. ایک بھائی ترقی کر جائے، ایک بھائی غریب رہ جائے، اور بھائیوں میں حسد ہو جاتا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ ہم حسد سے بری ہیں. ادھر جناب کوئی آ کر کہے فلاں کی بیچارے کی یار پتہ چلا اتنی نئی گاڑی لی تھی ایکسیڈنٹ ہو گیا،
ओह बहुत बुरा हुआ, दिल में लड्डू फूट रहे हो, मैं तो चाहता ही था इसकी गाड़ी लगे रहे। अब वो सोचे कि कितना गंदा दिल है तेरा कि मुसलमान की तकलीफ पर दिल खुश हो रहा है। समझिए मीठे इस्लामी भाई, ये बड़ी बीमारी है, ये वो अमल है जो बर्बाद कर देता है आमाल। अच्छा उसका क्या बिगड़ता है ये भी जरा देखते हैं। जिससे हसद है उसको कोई टेंशन है? वो तो अल्लाह तरक्की दे रहा है उसको, ये जल रहा है वो तरक्की कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जिससे आपको हसद है। सारी प्रॉब्लम उसको है जिसके दिल में हसद हो गया, ठीक है ना। बल्कि मैं आपको एक और आज टोटका भी बता देता हूं। हमें तो मिलते हैं लोग कहते हैं नींद नहीं आती, रात रात भर सोचता रहता हूं, सुकून से सोता नहीं हूं। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं आपको इलाज रूहानी इलाज बता देता हूं। प्रॉब्लम डिप्रेशन का, इतना सोचने का, बेसुकूनी का यही है कि आपको किसी ना किसी से हसद हो गया है। आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अच्छा और तरक्की कर गया, और पैसे आ गए, एक और मुल्क में दुकान है, बेटा और तरक्की, इसका बेटा फला मुल्क में पढ़ने चला गया, टेंशन ही तुम्हारी खत्म नहीं हो रही, तो उसी के और तरक्की में, अरे उसके बेटे ने बड़ी तरक्की की यार, मैं इसको और तरक्की, सबका भला, सब मुझे क्यों प्रॉब्लम होती है, मुझे अपने आप को। अब यदि सच्ची बात होता क्या, हसद करने वाला अपने ऊपर सोचे कितना गंदा हो गया मैं, मेरे किसी भाई को तरक्की मिल रही है और मुझे प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम है भाई? अल्लाह और तरक्की दे। हाँ अल्लाह के खजाने कम थोड़ी है कि उसको मिल जाएगा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अल्लाह से कोई और ना, उसको दी मुझे भी दे दे, ये मना नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। हसद और है, रश्क और है। इसको अरबी में कहते हैं गिब्ता। गिब्ता नाजायज नहीं है, गिब्ता ठीक है। आपको लगता है कि अल्लाह ने किसी को बड़ा माल दिया, या अल्लाह इसको और दे दे, मुझे भी अता कर दे, अल्लाह इसको तूने इतना हसीन बनाया, मुझे भी कर दे, अल्लाह इसको इतनी शोहरत दी, मुझे, इट्स ओके। लेकिन इसका छीनकर मुझे मिल जाए, मिलना नहीं है। आपकी उल्टा नेकियां बर्बाद हो रही है, आप बेसुकून हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। तो खुदा पहले तो चेक कीजिए। हाँ मैं बयान को वाइंड अप कर रहा हूं, but I'm not here to only highlight the problems. Actually, I here to give you the solution of your problem. मैं आज सिर्फ बयान में आपके सामने हाईलाइट करने नहीं आया कि ये गड़बड़ है, ठीक कैसे होगा, इलाज भी बताऊंगा। पहले रियलाइज कर लो कि हाँ फला बंदे से हसद हो गया, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे वो रिश्तेदार है या बिजनेस कोलीग है। बिजनेस मैन से हो जाता है, हमारे सामने दुकान हो किसी की, नया कारोबार शुरू करे, हमसे आगे बढ़ गया, ये कैसे आगे बढ़ गया, वही फील्ड में मैं 20 साल से हूं, ये नया आया आगे बढ़ गया, जरूर मेरे पे जादू किया होगा। उसके बाद टाइम नहीं है, तुम पे किधर जादू करेगा भाई, तुम मेहनत करो, हसद ना करो, अल्लाह ने उसकी नसीब में ज्यादा लिखा है, खुश हो जाओ। पहले के लोग पता कैसे होते थे? मौलाना जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, मदीने शरीफ का उनका मजार है, जन्नतुल बकी है, और माशाअल्लाह दावत इस्लामी वालों को उनसे बड़ा प्यार है, क्योंकि हमारे जो पीरो मुर्शिद है मौलाना इलियास कादरी साहब, उनके पीरो मुर्शिद मौलाना जियाउद्दीन मदनी है, यानी हमारे दादा पीर हैं। वो कहते हैं पहले मदीने के लोग कैसे होते थे, एक बंदा गया कपड़े की दुकान पे और जाकर कहते भाई मैं ये वाला कपड़ा मुझे जरा निकाल के दे दो। दुकानदार पता क्या कहता है, कहता देखो यार आप जो कपड़ा मांग रहे थे मुझसे वो सारा है मेरी दुकान पर, लेकिन मसला ये है कि सुबह से जो है ना मेरी अच्छी खासी सेल हो गई है, अल्लाह ने बड़ा अच्छा आज काम करवा दिया है, सामने मेरे भाई की कपड़े की दुकान है, मैं देख रहा हूँ सुबह से खाली बैठा है, आप ये कपड़ा जाके जरा उससे दे दो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, सबका भला, सबकी खैर। हमारे यहाँ तो सामने गाहक चला जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है, और वो गाहक घूम कर आए तो उधर क्यों कहते हो, तो एक नंबर का चीटर है, उधर कभी भी नहीं जाना, हाँ उसका माल बहुत खराब है, मेरे पास ही आया करो, वो तो जाया ही नहीं करो। क्या ये करके आप उसका रिस्क छीन लोगे? नहीं, याद रखे किसी का एक निवाला तुम नहीं ले सकते। एक जुमला याद हो जाए ना, मैं कहता हूँ बहुत सारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। जो मेरे नसीब में है ना वो कोई छीन नहीं सकता, और जब मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। जो नसीब में आपके वो आकर रहेगा, आप दूसरों का छीनने जाओगे तो अपना भी चला जाएगा, याद रखो। तो दूसरों का भला सोचे। तो अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अब अगर बिल फर्ज आप में से किसी को रियलाइज हो गया, होना चाहिए, छुपाना नहीं, अंडर द कारपेट मसला डालने से मसला हल नहीं होता। बीमारी को यार कुछ लोग हैं आजकल, अच्छा चलो ये भी कह ही देता हूँ, कुछ लोग आजकल कहते हैं मैं शुगर का टेस्ट नहीं कराता, तो शुगर निकल आई तो फिर क्या होगा,
अल्लाह के बंदो निकल आई तो एहतियात कर लेना, वरना पहले चले जाओगे मीठा खा खा के। तो टेस्ट कराना चाहिए, शुगर टेस्ट कराएं, ब्लड प्रेशर कराएं, कोलेस्ट्रॉल करवाएं। ये अजीब कहानी है कि नहीं टेस्ट नहीं कराऊंगा, पर टेस्ट नहीं कराओगे तो जल्दी चले जाओगे, रात सोते सुबह उठते ही नहीं है, क्या हुआ भाई वो नींद में हार्ट अटैक हो गया, पता ही नहीं था कोलेस्ट्रॉल हाई था। टेस्ट करवाना चाहिए, इलाज करना चाहिए, सुन्नत है, अपनी जान की फिक्र कीजिए। इसी तरह अगर गुनाहों की बीमारी हो गई है तो इसको छुपाए नहीं, इसको हल करे, सॉल्व करे, वरना ईमान बर्बाद हो जाएगा। हसद हो गया है, अब इलाज क्या है? सबसे पहला इलाज, हर गुनाह का इलाज है और वो है दुआ। हदीस के अल्फाज हैं अद्दुआओ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक कर, अल्लाह मेरे दिल को गुनाहों से पाक कर, मैं तेरा बंदा हूं मौला, मेरे दिल से मुसलमानों का हसद निकाल। ये दुआ करें, खूब दुआ करें, अल्लाह बड़ा करीब है, वो एक निगाह फरमाएगा दिल साफ हो जाएगा। दूसरा हल थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ा दिलचस्पी है, वो ये है जिससे प्रॉब्लम है ना, अब उसके लिए दुआ शुरू कर दे। हाँ ये बड़ा मुश्किल, उसका तो मुंह अच्छा नहीं लगता, उसके लिए कैसे दुआ करो? अच्छा, दुआ भी उसी चीज के लिए करे जिस चीज के लिए हसद है। मिसाल के तौर पे किसी का चेहरा बड़ा आपको बुरा लगता है, बड़ा खूबसूरत क्यों है, अब नमाज के बाद दुआ करें या अल्लाह उसको और खूबसूरत बना। किसी के माल से प्रॉब्लम है, वो तरक्की करता है, प्रॉब्लम या अल्लाह इसकी माल में और बरकत दे। आपको वाकई मुश्किल होगी, दुआ भी डिफिकल्ट लगेगी यार, उसके लिए दुआ। हाँ इंजेक्शन मुश्किल ही होता है, ये बेसिकली इंजेक्शन है, कड़वी दवाई है, लेकिन इसका फायदा पता है क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता दिल से हसद दूर हो। अच्छा अब आपको कोई आकर बताएगा ना यार उस बंदे की और तरक्की हो गई, आप कहेंगे मैं भी तो दुआ करता हूँ, तरक्की तो होनी थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। असल में प्रॉब्लम मुझे उसको थोड़ी है, उसकी फिक्र मत करो, अपनी टेंशन करो, मेरे अमाल बर्बाद ना हो जाए, दुआ करे या अल्लाह और बरकत दे। 2-4 दिन तो बड़ा मुश्किल लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी यार। तीसरा तरीका, जिससे हसद है ना उसको अच्छा सा तोहफा दे। हाँ अच्छा बता के मत तेरा तुझसे हसद था तेरे लिए तोहफा लाया हूं, तो बात और खराब हो जाएगी। हाँ वो बगैर बताए चले जाए उसके पास, मोहब्बत से मिले और तो अच्छा सा गिफ्ट दे। क्यों? हदीस के अल्फाज हैं तहादू तहाबू, मोहब्बत, तोहफा दोगे मोहब्बत बढ़े, तो तोहफा दीजिए ताकि उस, क्योंकि वही तुम्हारा बात है, आपको लगेगा हसद है उससे तोहफा, वो उसको थोड़ी प्रॉब्लम है, वो तो कुछ भी नहीं करना बेचारा, वो थोड़ी हसद करिए बैठा है, हसद हमें हो गया है ना, तो मुझे अपना दिल साफ करना है तब। अच्छा ये थोड़ी होगा कि जनाब मेरे दोस्त ने मुझे ठोकर लगाई, मुझे चोट लग गई, पट्टी उसको बांधो, चोट तुझे लगी है पट्टी तेरी बंधेगी, इंजेक्शन भी तुझे लगेगा, नहीं यार मारा उसने था तो उसको लगाओ इंजेक्शन, तो ही नहीं होगा। हसद जिससे है उसको कुछ नहीं करना, जिसको हो गया है इलाज उसको करना है। तो बहरहाल आज के इस बयान में मैंने 3 ही चीजें बात की हैं, वरना तो यकीनन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आमाल बर्बाद कर देती हैं। अल्लाह करे कि हम और आप खुद नेकियां भी करें और अपनी नेकियों की हिफाजत भी करें। सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की फिक्र करें, ईमान के लिए दुआएं करें। दूसरे नंबर पर दिखलावा ना करें, किसी को ना बताएं अपनी नेकियों के बारे में, और ये ख्याल भी ना लाएं कि लोगों को पता चले कि मेरी क्या क्या नेकियां हैं। तीसरे नंबर पर आप जो है हसद से अपने आप को बचाएं, और ये बातें अपनी फैमिली को भी समझाएं। हमारी बहनों में, औरतों में बड़ा हसद होता है, उनको समझाएं कि ये ना करो, दूसरों का भला सोचो, अल्लाह तुम्हें और देगा। जब आपके घरों से भी हसद निकलेगा तो इंशाअल्लाह बरकत नसीब होगी। और यही मैसेज दावत इस्लामी का है, यही अंदाज दावत इस्लामी का है, यही इसी अंदाज से हम सारी दुनिया में जाकर नेकी की दावत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मदनी काफिला पहले पुर्तगाल गया, हम लिस्बन में थे 2 दिन पहले, शब बारात का इज्तिमा हुआ, कल आपके शहर बेल्जियम पहुंचे हैं, पोर्चुगल के इस्लामी भाई भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के इस्लामी भाई भी हमारे साथ हैं, आज हमारे इज्तिमा में यूके के इस्लामी भाई भी हैं, हॉलैंड के इस्लामी भाई भी हैं। अल्लाह की रहमत से मुख्तलिफ मुल्कों से इस्लामी भाइयों ने हमें ज्वाइन किया है, और हम इंशाअल्लाह कल एक बहुत अजीम आपके लिए खुशखबरी भी देता हूँ, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। दुआ करें अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। इंशाअल्लाह हैगन के अंदर हम एक डील करने जा रहे हैं, एक काफी बड़ा चर्च है, वो फॉर सेल है, और वहाँ ऑलमोस्ट 2.5 लाख हमारे सीरियन रेफ्यूजीज हमारे भाई रहते हैं, उनको मस्जिद की, इस्लामिक सेंटर की हाजत है। हम इंशाअल्लाह कल वो डील क्लोज करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो जगह ले लेंगे और अल्लाह ने चाहा अल्लाह का घर बनाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। आप बैठे रहिएगा, मैं 1 मिनट के लिए खड़े होकर बात करूंगा, पीछे हमारे भाई मौजूद हैं। दावत इस्लामी जो है अल्लाह की रहमत से इसी तरह सारी दुनिया में खिदमत कर रही है। इस वक्त दावत इस्लामी के मोर देन 100 डिपार्टमेंट्स हैं और 100 से ज्यादा शोबों में, मैं 2-3 शोबे बयान करके फिर दुआ की तरफ चलते हैं।
इंशाल्लाह नमाज़ इशा में बाजमात अदा करेंगे कि उन 100 से ज़ायद शोबों में हमारा एक शोबा है जिसको हम जामियातुल मदीना कहते हैं। इंडिया में, बांग्लादेश में, मोज़म्बिक में, मॉरिशस में, नेपाल में, दुनिया के कई मुल्कों में अब बच्चे और बच्चियां उलमा बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं। और इन दारुल उलूम में हमारे 54,000 के करीब स्टूडेंट बगैर किसी फीस के इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। थाउजेंड्स इनमें वो हैं कि जिनका खाना पीना अकोमोडेशन भी दावत इस्लामी के जिम्मे है। माशाअल्लाह। सेकंड डिपार्टमेंट है हमारा जिसको हम कहते हैं मदरसतुल मदीना, जिसमें कुरान पढ़ाया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी दावत इस्लामी की इस वक्त 2800 से ज्यादा मदरसतुल मदीना बन चुके हैं। 2800 स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2800 से ज्यादा मदरसे हैं न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के कोने कोने में। और इन मदरसों में हमारे 1,34,000 से ज्यादा स्टूडेंट फ्री ऑफ चार्ज कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। कोई सवाल ज़हन में आ सकता है कि जनाब इन मदरसों से फायदा क्या हुआ है? अब तक दावत इस्लामी के इन मदरसों से 84,000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन चुके हैं, 2 लाख से ज्यादा नाज़रा कुरान पढ़ चुके हैं। आप रियलाइज कीजिए कि कितना ह्यूज नेटवर्क है। और मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 डिपार्टमेंट बताए, एक तीसरा डिपार्टमेंट आपको बताऊं जो दावत इस्लामी की यूनिकनेस है। हम जब यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका दौरे करते थे तो लोग हमें कहते हैं यार आप बड़ी अच्छी बात करते हैं, कुरान पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, हमारे तो करीब कोई मदरसा ही नहीं है, कोई मस्जिद ही नहीं है, या हम बड़े बिजी हैं, हम रात देर से फारिग होते हैं, हम कैसे कुरान पढ़ें? अल्हम्दुलिल्लाह इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि दावत इस्लामी ने ऑनलाइन मदरसे बना दिए। हमने पाकिस्तान में कंप्यूटर लगाए, कुरान पढ़ाने वाले और पढ़ाने वालियों को बिठाया। आपको जानकर खुशी होगी इस वक्त पाकिस्तान में 28 ब्रांचेस बन चुकी हैं, 2 इंडिया में बन चुकी हैं, 26 पाकिस्तान में। और इन 28 ब्रांचेस से 70 से ज्यादा मुल्कों में लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं और उनकी तादाद 10,000 से ज्यादा है। More than 10,000 स्टूडेंट लर्निंग कुरान एंड इल्म दीन बाय ऑनलाइन के जरिए पढ़ रहे हैं। ये कितने शोबे हो गए? 3 शोबे हो गए। चौथा मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, मदनी चैनल आप भी देखते होंगे कि किस प्यारे अंदाज में दीन फैला रहा है। ये दुनिया का वाहिद इस्लामिक चैनल है जिसमें 1 मिनट की भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, 1 मिनट के लिए म्यूजिक नहीं है, कोई बेपर्दा औरत नहीं है। उर्दू का अलग चैनल, इंग्लिश मदनी चैनल अलग, बंगला जबान में अलग। और अब हमें दुनिया भर से ये पैगाम आने लगे कि जनाब बच्चों के लिए कुछ कीजिए। अब कार्टून्स के जरिए, गेम्स के जरिए बच्चों के अखलाक बर्बाद किए जा रहे हैं, इन्हें बड़ी गलत चीजें सिखाई जा रही हैं। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल और आईपैड है, कुछ कीजिए वरना बच्चे तो किसी और तरफ निकल गए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मदनी चैनल इंशाअल्लाह अनकरीब हम एक नया चैनल किड्स मदनी चैनल शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें कार्टून्स के जरिए, एनिमेशंस के जरिए, स्टोरीज के जरिए बच्चों को इल्म दीन सिखाया जाएगा। हमारा बच्चा कार्टून देखेगा तो उस कार्टून में ये नहीं कहा जाएगा कि क्लब और सिनेमा में जॉन जा रहा है, बल्कि उसे ये कहा जाएगा कि गुलाम रसूल मस्जिद में जा रहा है। तो बच्चा जो है उसके जरिए मस्जिद और दीन और कुरान सीखेगा। मगर ये सारे काम मैंने अभी सिर्फ 4 शोबे बताए, मैं बोलता जाऊं तो रात गुजर जाएगी और मुझे अंदाजा है कि बहुत टाइम हो गया है। 107 शोबा जाते हैं, more than 106 डिपार्टमेंट्स। I just talked about 4 डिपार्टमेंट्स। लेकिन अंदाजा होना चाहिए कि इन तमाम चीजों में दावत इस्लामी का खर्चा कितना होगा। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर अपने मोबाइल फोन को 1 मिनट के लिए निकालें और आपके मोबाइल फोन का कैलकुलेटर निकाल लें, मैं जस्ट एक कैलकुलेशन आपको देना चाहता हूं, अगर आप निकाल लेंगे तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू पाकिस्तानी रुपए, अगर आप उसका हिसाब बनाइए तो ऑलमोस्ट 4 मिलियन यूरो पर मंथ ये हमारी वेजेस है। ठीक है, इसको आप अगर 13 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 12 सैलरी देंगे, 1 से आप बोनस देंगे, आप बनाइए इसको, तो ये तकरीबन 52 मिलियन यूरो बनता है। देन यू डिवाइड दिस अमाउंट ऑन 365 से इसको डिवाइड कर लें तो ये रोजाना की सैलरी आपके सामने आ गई है, जो कि 1,35,000 ऑलमोस्ट 35-36 हज़ार यूरो या 1,40,000 यूरो बनती है। 1
کی سیلری صرف میں نے آپ کو فنگر ٹپس پہ گنوا دی ہے. روزانہ دعوت اسلامی کو 1,40,000 یورو پے کرنا ہے. مگر اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ ساری دنیا میں دین پھیل رہا ہے. روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ نمازی بن رہے ہیں, بے پردہ عورتیں با پردہ بن رہی ہیں, قرآن پھیل رہا ہے, دین پھیل رہا ہے. آج بھی آپ نے بیان سنا, ہم نے کیا بات کی ہے؟ کسی کے خلاف بات نہیں کی ہے. We just positive on our ایمان. ہمیں اپنی اصلاح کی پہلے بات کرنی ہے نا. تو میں صرف ایک اپیل آخر میں کرنا چاہتا ہوں. آپ جمع ہوئے ہیں, رمضان آنے والا ہے, اپنی زکوٰۃ, اپنے خیرات, اپنے صدقے اور اپنے فطروں میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیے. سب سے پہلے آپ نے صدقہ اور خیرات پتہ ہے کس کو دینی؟ ہمیں ضرورت ہے مگر ہم آپ سے شریعت کا حکم نہیں چھپائیں گے. شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ صدقہ و خیرات اپنے رشتہ داروں کو دیں. فرسٹ آف آل حق ہے کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دیں, ان کو صدقہ دیں, کیونکہ ان کا آپ پر پہلے حق ہے. اس کے بعد میں کہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. ہم بیلجیم میں بھی مرکز لینا چاہتے ہیں, ہم ادھر بھی دارالعلوم اور مدرسہ بنانا چاہتے ہیں. ہم بیلجیم کے بچوں کو, یورپ کے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں کہ وہ دن آئے کہ یہاں سے ہم عالم اور حافظ کی تو اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے, اور یونیورسٹی بیچتے ہیں تو بچہ دین سے دور ہو جاتا ہے. ہم نے اس گیپ کو کور کیا ہے. دارالمدینہ اسلامک سسٹم شروع کر چکے ہیں. یہ اسکول سسٹم انگلش میڈیم او لیولز کا اسکول ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس کی 75 برانچز بن چکی ہے. پاکستان کے علاوہ یو کے میں, امریکہ میں بھی اس کی برانچ کھل رہی ہے. وہ دن دور نہیں ہے کہ یورپ میں بھی یہ اسکول سسٹم ہم لے آئیں گے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کو پتا چلے گا کہ انگلش بولنے والا ویل ایجوکیٹڈ انجینئر بھی ہے اور عالم دین بھی ہوگا. ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں گے کہ یار یہ بچہ عالم بھی بنے گا اور انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا. یہ وہ گیپ ہے جس کو کور کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ آنے والی نسلیں ہماری دین سے دور ہو جائیں گی. تو ہر وہ کام جو آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے, دعوت اسلامی وہ کام بہت ہیوج اسکیل پر کر رہی ہے. بٹ بیکاز آف دیٹ ہیوج اسکیل وی نیڈ سچ اے ہیوج اماؤنٹ. تو میں گزارش کروں گا کہ ضرور اپنی دعوت اسلامی کو اس بار ایک نیت اگر کر لیں کہ ایٹ لیسٹ جتنے بھائی یہاں موجود ہیں جو مجھے سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں, کہ اس بار اپنی زکوٰۃ کا 50% دعوت اسلامی کو دیں گے انشاءاللہ. 50% باقی بے شک اپنے رشتہ داروں کو دیں اور لوگوں کو دیں جو اتنی بڑی تحریک تنظیم کر رہی ہے. حساب بنائیے. ایک صاحب مجھے آج کہہ رہے تھے کہ یہاں لوگوں کو زکوٰۃ کا حساب بنانا بھی نہیں آتا. ایسا نہ ہو میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہو اور یہ سارا مال آپ کے لیے وبال بن جائے. پراپر کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر ہم سے اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے, ہم سے رابطہ کیجئے. میں ابھی بھی یہاں بیٹھا ہوں گا انشاءاللہ ڈنر کے دوران بھی. اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہے, زکوٰۃ پوری ادا کریں. زکوٰۃ مال کا میل ہے. اگر یہ میل آپ کے مال میں مل گیا سارے مال کو میلا کر دے گا. کبھی زکوٰۃ دیتے وقت یہ نہ سوچئے گا کہ یار میری زکوٰۃ تو بہت سارا بن جائے گی, 100,000 یورو بن جائیں گے, تو یہ تو کیسے نکالوں گا, کم ہو جائے گا. یاد رکھیے زکوٰۃ دینے سے, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, یہ ملٹیپلائی ہو کر بڑھ جائے گا. آپ یہ زکوٰۃ نکالیے, پھر دیکھیے اللہ اگلے سال آپ کی اور زکوٰۃ زیادہ بنے گی. کیوں زیادہ بنے گی؟ آپ کا مال بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. اللہ اپنی راہ میں دل کھول کر ہمیں خرچ کرنا نصیب فرمائے. ادب و شوق کے ساتھ تمام اسلامی بھائی دو اشعار صلاۃ السلام کے پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. صلو علی الحبیب. یا رسول شفیع
المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشیطان. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج ہم نے اعمال برباد ہونے والے کاموں کے بارے میں سنا ہے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. کبھی بھی ایمان ہمارا ہم سے جدا نہ ہو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے رب کریم ہمیں حسد سے بچا لے, ہمیں تکبر سے بچا لے, ہمیں ریاکاری سے بچا لے. اے اللہ ہمارا دل گناہوں سے صاف کر دے. ہمیں عشق رسول کا مدینہ بننے والا سینہ عطا کر. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. اے اللہ روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ جن اسلامی بھائیوں نے آج اس اجتماع کو سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ان سب کا سینہ مدینہ بنا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.